سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 83۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یروشلم کو خالی کر دیا تو اس سے چند ہی دن بعد ان کا باغی اور سرکش بیٹا ابی سلوم بنی اسرائیل کے 1000 لشکر کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا، اور یروشلم کے بڑے بڑے سردار اپنی اپنی وفاداری کا اظہار کرنے ابی سلوم کے پاس حاضر ہونے لگے تھے۔ انہی سرداروں کے ساتھ داؤد علیہ السلام کا مخلص و غمگسار ساتھی حوثی بھی حاضر ہوا تھا، جسے داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے اندر رہ کر حالات پر نگاہ رکھنے اور کام کی خبریں کاہن صدوق اور ابیاتر کے بیٹوں کے ہاتھ بھجوانے کی تاکید و تلقین کی تھی۔ حوثی جب ابی سلوم کے سامنے آیا تو ابی سلوم نے چند ثانیوں تک تو غور اور تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے ابی سلوم نے پوچھا، اے حوثی، تو میرے باپ کے سب سے زیادہ مخلص اور جانثار سرداروں میں سے ایک تھا، پھر کیوں تو میرے باپ کے ساتھ یروشلم چھوڑ کر نکل گیا؟ میں تجھے یہاں اپنے سامنے پا کر حیران و متعجب ہو رہا ہوں۔ اے حوثی، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر تمہاری دانشمندی اور فہم و فراست بے مثل ہے، لہٰذا میں جرون سے یروشلم کی طرف سے آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے باپ کے ساتھ حوثی بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا تو کسی نہ کسی موقع پر ضرور میرے باپ کو کوئی ایسا مشورہ، کوئی ایسی صلاح دے گا جو میرے حق میں نقصان دہ اور خطرناک ہوگا۔ اے حوثی، میں تمہیں یہاں یروشلم میں اپنے سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوا ہوں، پر یہ تو بتاؤ تم میرے باپ کے ساتھ شہر سے نکل کیوں نہ گئے؟ حوثی نے تھوڑی دیر تک معنی خیز انداز میں ابی سلوم کی طرف دیکھا، پھر بڑے پرسکون اور مطمئن انداز میں بولا، اے ابی سلوم، یہ چہرے تو آنے جانے ہوتے ہیں، لیکن اصل شے تو بنی اسرائیل کی بادشاہت ہے۔ جو بھی بادشاہ بنے گا میں تو اسی کا خادم اور خدمتگار رہوں گا، اس لیے میں تو بنی اسرائیل کے تاج و تاخت کا مخلص فرما بردار رہوں گا۔ پہلے آپ کے باپ داؤد اس تاج و تخت کے وارث تھے تو میں ان کا وفادار تھا۔ اے ابی سلوم، اب تم بادشاہ ہو گئے ہو تو میں تمہارا وفادار بن کر رہوں گا اور تمہاری ایسی ہی خدمت کروں گا جیسی تمہارے باپ کی کیا کرتا تھا۔ اور اے ابی سلوم، اگر تم میری ضرورت محسوس نہ کرو تو پھر میں اپنے گھر میں گوشہ گیری کی زندگی بسر کروں گا، اور میں سمجھوں گا کہ بنی اسرائیل کے تخت کو میری خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ حوثی کی اس گفتگو پر ابی سلوم کچھ فکر مند اور ملول سا ہو گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور حوثی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے حوثی، میں کیوں تمہاری ضرورت محسوس نہ کروں گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ قدم قدم پر مجھے تمہارے مشورے اور مشاورت کی ضرورت درپیش ہوگی، لہٰذا بنی اسرائیل کی سلطنت میں میرے باپ داؤد کے وقت جو قدر و منزلت تمہیں حاصل تھی وہی عزت و تمکینت تمہیں اب بھی حاصل ہوگی، اور تمہاری حیثیت میرے ایک مشیر اعلیٰ کی سی ہوگی۔ آج ہی یروشلم کے اندر مناد یہ منادی کریں گے کہ حوثی کی حیثیت سلطنت میں وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور ہاں حوثی، اب تم اپنا بیشتر وقت میرے ساتھ گزارو گے تاکہ تمہاری صحبت سے میں مستفید اور لطف اندوز ہو سکوں۔ حوثی ابی سلوم کی بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ ابی سلوم کا ہر دل عزیز سردار اخیتفل وہاں آ گیا، اور ابی سلوم کو اس نے مخاطب کر کے کہا، اے یروشلم کے عظیم بادشاہ، اب جب کہ ہم یروشلم میں داخل ہو گئی اور یروشلم کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں قبول کر لیا ہے، تو اس موقع پر میں آپ سے ایک ایسی بات کروں گا جس میں آپ کی سلطنت کی مضبوطی اور استحکام اور آنے والے دور کے خطرات کو ٹالنا ہے۔ ابی سلوم نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اخیتفل بولا، اے ابی سلوم، مجھے عمدہ قسم کے 12,000 جنگجو دو تاکہ ان کے ساتھ میں داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کروں۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے اور میں تعاقب کر کے انہیں جالوں گا اور ان کا خاتمہ کروں گا، تاکہ آنے والے دور میں تم امن اور سلامتی کے ساتھ بنی اسرائیل پر حکومت کر سکو۔
اپنے سردار کی اس گفتگو پر ابی سلوم کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے حوثی کو مخاطب کر کے پوچھا، اے حوثی، جو کچھ اخیتفل نے کہا ہے اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حوثی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اے ابی سلوم، میں اخیتفل کے اس مشورے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس موقع پر اگر ہم نے داؤد اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کیا تو ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ارد گرد جمع ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل کے سب قبائل سے نہیں ہے۔ ابھی بنی اسرائیل کے کچھ قبائل ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر اس موقع پر ہم نے داؤد علیہ السلام پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا تو بنی اسرائیل کے وہ قبائل جو اس وقت ہمارے لشکر میں شامل نہیں ہیں وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ خون ریزی کی ابتدا ابی سلوم کی طرف سے ہوئی ہے، لہذا داؤد علیہ السلام کے بعد اپنے ذاتی مفاد کی خاطر داؤد کے قتل کو بہانہ بنا کر یہ قبائل ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کئی دوسرے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا کر یہ ہم پر یوں حملہ آور ہوں گے کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ سلطنت ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی بلکہ ہم سب کی جانیں تک خطرے میں پڑ جائیں گی، لہٰذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ پہلے بنی اسرائیل کے سارے قبائل کے جوانوں کو اپنے لشکر میں نمائندگی دی جائے۔ یہ کام صرف چند دن میں ہو سکتا ہے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں کوئی ہم پر اعتراض کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے لشکر میں بنی اسرائیل کے سبھی قبائل کے لوگ شامل ہو جائیں گے، اور جب سبھی داؤد اور ان کے ساتھیوں کے قتل میں شامل ہوں گے تو پھر اعتراض کون کرے گا؟ اے ابی سلوم، تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ میں نے کہہ دی، اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ ابی سلوم نے تحسین آمیز نگاہوں سے حوثی کی طرف دیکھا، پھر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، اے سردار حوثی، تمہارا مشورہ اختیفل کے مشورے سے بہتر اور سود مند ہے، لہذا تمہارے ہی فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ اب تم دونوں جاؤ اور میں اس فیصلے پر عمل کرنے کی ابتدا کرتا ہوں۔ ابی سلوم کے پاس سے ہٹ کر حوثی سیدھا ہیکل میں کاہن صدوق اور ابیاتر کے پاس آیا۔ حوثی کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ حوثی نے ان دونوں کاہنوں کو مخاطب کر کے رازدارانہ انداز میں کہا، اے میرے عزیز، کہ تم دونوں اپنے بیٹوں کو نہ بلاؤ گے کہ ان کے ذریعے میں سردار داؤد کو ایک اہم پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ حوثی کی یہ گفتگو سن کر کاہن صدوق خاموشی سے اٹھا اور ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ اس کا اپنا بیٹا اخیماس اور دوسرے کاہن ابیاتر کا بیٹا یونتن تھے۔ قریب آ کر کاہن صدوق نے سردار حوثی کو مخاطب کر کے کہا، یہ میرا بیٹا اخیماس اور ابیاتر کا بیٹا یونتن ہے۔ حوثی نے انہیں اپنے سامنے بیٹھ جانے کو کہا، اور جب وہ بیٹھ گئے تو حوثی نے ان چاروں کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا داؤد علیہ السلام نے اس وقت تم سے کچھ کہا تھا جب یروشلم سے تابوت سکینہ لے کر تم ان کے ساتھ ہو لیے تھے اور انہوں نے تم لوگوں کو یروشلم میں رہنے کی ہدایت کی تھی؟ اس بار کاہن ابیاتر نے کہا، داؤد علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ تم لوگ یروشلم میں رہو اور ابی سلوم سے متعلق خبریں مجھ تک پہنچاتے رہو۔ کاہن ابیاتر کا جواب سن کر حوثی خوش ہوا اور پھر بولا، اے کاہنوں، تم نے کیا خوب بات کہی ہے۔ سنو، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو داؤد علیہ السلام تک فوراً پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ خبر ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اے کاہنوں، بات یوں ہے کہ ابی سلوم بنی اسرائیل کے سب قبائل پر مشتمل ایک لشکر تیار کر رہا ہے، اور اس لشکر کے ساتھ وہ داؤد علیہ السلام کا تعاقب کر کے ان پر حملہ آور ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ لشکر ابی سلوم چند دن تک تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا تم لوگ داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچاؤ کہ وہ دشت کے گھاٹ سے بھی آگے کسی محفوظ جگہ کی طرف نکل جائیں، کیونکہ ابی سلوم عنقریب ان پر حملہ آور ہوگا اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ حوثی جب خاموش ہوا تو کاہن صدوق نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے سردار حوثی، تم مطمئن رہو، یہ اہم خبر داؤد علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے اخیماس اور یونتن آج ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ حوثی وہاں سے مطمئن ہو کر چلا گیا، جبکہ اخیماس اور یونتن بھی اسی وقت داؤد علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ابی سلوم کا سردار اختیفل کاہن صدوق اور ابیاتر کو داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں شکی نگاہ سے دیکھتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ لڑکے مقرر کر رکھے تھے جو دونوں کاہنوں اور ان کے بیٹوں پر نگاہ رکھنے پر مقرر تھی۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے اخیماس اور یونتن کو یروشلم سے روانہ ہوتے دیکھ لیا تھا، اور اس کی خبر اس نے اختیفل سے کر دی تھی۔ اختیفل فوراً حرکت میں آیا،
اپنے چند مسلح جوان اس نے اخیماس اور یونتن کے پیچھے لگا دیے اور انہیں حکم دیا کہ کاہنوں کے ان دونوں بیٹوں کو پکڑ کر ان کے سامنے پیش کریں۔ دوسری طرف اخیماس اور یونتن کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سردار اختیفل نے اپنے مسلح آدمی ان دونوں کے پیچھے لگا دیے ہیں، لہٰذا ان دونوں نے اپنی رفتار پہلے کی نسبت تیز کر دی، پر اس کے باوجود ایک بستی کے قریب تعاقب کرنے والے مسلح جوان ان دونوں کے قریب پہنچ گئے۔ ان دونوں نے جب دیکھا کہ تعاقب کرنے والے ان کے سروں پر پہنچ گئے ہیں تو اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان تعاقب کرنے والوں سے بچانے کی خاطر وہ اس بستی میں داخل ہو گئے اور بھاگتے ہوئے وہ بستی کے وسطی حصے کے ایک گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا صحن کے اندر ایک عورت بیٹھی اناج دھو رہی تھی۔ دونوں بھاگ کر اس عورت کی طرف آئی۔ انہیں اس طرح آتے دیکھ کر وہ عورت بھی بدحواس ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں اس کے قریب آئے اور پھر منت کرنے کے انداز میں یونتن نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، ہم دونوں داؤد کے آدمی ہیں اور انہیں ایک اہم خبر دینے کے لیے ان کی طرف جا رہے تھے کہ ظالم ابی سلوم کے ایک خونخوار سردار نے اپنے مسلح ساتھی ہمارے پیچھے لگا دیے ہیں جو ہمیں گرفتار اور پھر قتل کے در پہ ہیں۔ اے خاتون، کیا خداوند اور اس کے نبی داؤد علیہ السلام کے تعلق اور واسطے سے تو ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہے تاکہ ہم ابی سلوم اور اس کے سرداروں کے مظالم سے محفوظ رہ کر ایک اہم خبر داؤد علیہ السلام تک پہنچا سکیں؟ اس عورت نے بڑی نرمی سے کہا، اگر تم لوگ داؤد کے آدمی ہو تو پھر میں تم لوگوں کو اپنے گھر میں ضرور پناہ دوں گی۔ دیکھو، میرا شوہر اس وقت گھر سے باہر ہے اور مجھے کسی کو تمہارے سلسلے میں اعتماد میں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت ذرا رکی، پھر اپنے گھر کے پچھواڑے میں ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، پہلے تم ایسا کرو کہ یہاں سے بھاگتے ہوئے اس پچھواڑے کے دروازے سے باہر نکلو، تھوڑی دور تک گلی میں بھاگو، پھر پاؤں سے جوتے اتار کر اور انگلیوں کے بل بھاگتے ہوئے واپس آؤ تاکہ اگر تعاقب کرنے والے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ بھی گئے تو میں انہیں یہ بتا دوں گی کہ دو جوان میرے گھر میں ضرور آئی تھی، پر وہ بھاگتے ہوئے سامنے والے دروازے سے داخل ہوئے اور اسی طرح بھاگتے ہوئے پچھواڑے کے دروازے سے باہر چلے گئے۔ اخیماس اور یونتن دونوں اس عورت کے خلوص اور اس کی تجویز کو جان اور سمجھ گئے تھے، لہٰذا وہ دونوں مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے پچھواڑے کے دروازے میں سے باہر بھاگی۔ گلی میں تھوڑی دور آگے جانے کے بعد دونوں نے جوتے اتار لیے تھے اور دوبارہ اس عورت کے گھر کی طرف پنجوں کے بل بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک وہ عورت بھی حرکت میں آئی۔ بھاگ کر وہ اپنے گھر کے اندر گئی اور ایک لمبی رسی نکال لائی۔ پھر وہ اپنے صحن کے وسط میں آئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا جہاں سے اس عورت کے گھر والے پانی بھرتے تھے۔ اس عورت نے اس کا ایک سرا اس کنویں میں ڈال دیا اور دوسرا سرا خود پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ دونوں اپنے جوتے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پنجوں کے بل بھاگتے ہوئے پھر اسی عورت کے پاس آئے تو اس عورت نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، جس رسے کو میں نے پکڑ رکھا ہے اس کی مدد سے فوراً کنویں میں اتر جاؤ، تمہاری زندگیاں بچانے کا میرے پاس یہی طریقہ ہے، جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو، اگر تعاقب کرنے والے پوچھتے ہوئے یہاں آ گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیں گے، جلدی کرو، اس رسے کی مدد سے کنویں میں اتر جاؤ، اور ہاں میں تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ اس کنویں میں پانی کچھ زیادہ نہیں ہے، مشکل سے تمہاری کمر تک ہوگا، تم دونوں کنویں کے پانی میں بیٹھ جانا اور سانس لینے کے لیے صرف اپنی اپنی ناک اور منہ باہر رکھ لینا، اور جب تعاقب کرنے والوں کا خطرہ ٹل جائے گا تو تمہیں باہر نکالنے کے لیے پھر میں رسا کنویں میں ڈال دوں گی۔ یونتن نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر تعاقب کرنے والے اس کنویں کے پاس آئے اور انہوں نے اندر جھانکا تو وہ ضرور ہمیں کنویں میں دیکھ لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا بھاگنا اور بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس عورت نے اپنی آواز میں بیزاری اور زور پیدا کرتے ہوئے کہا، تم دونوں پہلے کنویں میں اترو تو صحیح، پھر تم دیکھنا اس کنویں کو ڈھانپنے کا میں کیسا عمدہ طریقہ کرتی ہوں، جلدی کرو ورنہ تعاقب کرنے والے آنے ہی والے ہوں گے، پھر نہ تم بچ سکو گے اور نہ میری خیر ہوگی۔ دونوں نے ایک بار غور سے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر جلدی جلدی وہ اس رسے کی مدد سے کنویں میں اتر گئے۔ اندر جھانک کر جب اس عورت نے تسلی کر لی کہ وہ دونوں پانی میں اتر گئے ہیں تو اس نے رسی کھینچ لی، پھر وہ بھاگ کر صحن کے اس طرف گئی جہاں دھوپ میں دیوار کے ساتھ چند چارپائیاں کھڑی تھیں۔ جلدی جلدی وہ عورت ایک چارپائی اٹھا لائی اور پھر اس چارپائی کو الٹا کر اس کنویں کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ پھر اسے کچھ خیال گزرا، پہلے بھاگ کر اس نے گھر کا بیرونی دروازہ بند کر دیا، پھر مکان کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ وہ دوبارہ باہر آئی، اس بار اس کے ہاتھوں میں کتان کی سفید رنگ کی ایک چادر تھی،
وہ چادر اس نے کنویں پر رکھی، چارپائی پر بچھا دی اور پھر اس چادر پر اس نے دھویا ہوا اناج خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا۔ ایک بار پھر وہ مکان کے اندر گئی اور ایک چرخہ اٹھا لائی۔ وہ چرخہ اس نے صحن کے اندر اور کنویں کے قریب ہی دھوپ میں رکھا اور سوت کاٹنے لگی۔ ایک لمبی چھڑی بھی اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی اور کبھی کبھی اس چھڑی کو وہ فضا میں بلند کر کے چارپائی پر پھیلائے ہوئے دھلے اناج کی طرف لپکنے والے پرندوں کو دور بھگا دیتی تھی۔ یوں وہ عورت اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے چہرے پر اطمینان آمیز تاثرات پھیلانے کے بعد اپنے صحن میں بیٹھ کر سوت کاٹنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گھر کے بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو وہ عورت کسی طرح کے تفکر اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب اس نے اپنے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا دروازے پر چند مسلح جوان کھڑے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، ہم یروشلم کے نئے بادشاہ ابی سلوم کے آدمی ہیں۔ دو جوان جو ابی سلوم اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ اور ذلت کا باعث بن سکتے ہیں، وہ ہمارے آگے آگے بھاگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ہم یہاں تک آئے ہیں۔ اس محلے کے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے ان دو جوانوں کو بھاگتے ہوئے اور تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے خاتون، جھوٹ مت بولنا، بتاؤ وہ دونوں جوان کہاں ہیں؟ اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھو پھر تم نہ صرف ہمارے بلکہ ابی سلوم کے غضب کا بھی شکار ہو جاؤ گی۔ اس عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولوں گی، میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جو جوان بھاگتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے مجھ سے یہاں پناہ دینے کی درخواست کی تھی، لیکن میرا شوہر باہر ہے اور میں گھر پر اکیلی تھی، لہٰذا میں خوف زدہ ہو گئی اور انہیں اپنے ہاں پناہ نہ دی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ابی سلوم کے مجرم ہیں اور تم لوگ ان کے تعاقب میں ہو تو میں ضرور انہیں اپنے گھر میں پناہ دیتی، تا وقت کہ تم لوگ یہاں آتے اور میں ان دونوں کو تمہارے حوالے کر دیتی۔ اس بار ایک اور جوان نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے خاتون، تمہارے گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ دونوں مجرم کہاں اور کس طرف بھاگے ہیں؟ اس عورت نے دروازے کے قریب ہی ان دونوں جوانوں کے جوتوں کے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے ابی سلوم کے بہتر کارکنوں، کیا تم جوتوں کے اس دو طرح کے نشانات کو دیکھ سکتے ہو؟ ان میں سے کسی ایک نے بیک زبان کہا، ہاں، ہم جوتے کے ان نشانات کو صاف اور واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ عورت پھر بولی، تو پھر جوتوں کے یہ نشانات ان دونوں کے ہی ہیں، تم ان نشانات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھو، تم لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ جوان کہاں اور کدھر چلے گئے ہیں۔ اس عورت کے اس انکشاف پر وہ سارے مسلح جوان منہ سے کچھ کہے بغیر بو سونگھنے والے شکاری کتوں کی طرح جوتوں کے ان نشانات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ جب ان نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے یہ لوگ مکان کے پچھواڑے کے دروازے پر آن پہنچے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، اے خاتون، کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ وہ تمہارے سامنے والے دروازے سے داخل ہوئے، تم سے پناہ طلب کی، اور جب تم نے پناہ دینے سے انکار کر دیا تو وہ اس پچھواڑے کے دروازے سے بھاگ گئے؟ اس عورت نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہونے کے بعد دوسرے دروازے سے بھاگ گئے۔ اس بار ان کے ایک ساتھی نے نرم لہجے اور معذرت طلب انداز میں کہا، اے خاتون، ہم تمہیں زحمت دینے پر معذرت خواہ ہیں اور ہم تمہارے شکر گزار بھی ہیں کہ تم نے ہماری صحیح رہنمائی کر دی ہے۔ اب وہ کسی صورت ہم سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، ہم انہیں کہیں نہ کہیں جا ہی لیں گے اور انہیں اپنی کوئی اہم خبر داؤد علیہ السلام تک نہ پہنچانے دیں گے۔ پھر وہ مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ وہ عورت کچھ دیر اپنے پچھواڑے کے دروازے پر کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ سب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ کنویں کے پاس آئی اور کنویں کے اندر منہ لے جاتے ہوئے اس نے کہا، اے داؤد کے آدمیوں، مطمئن اور پرسکون رہو، بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو تمہارا تعاقب کر رہے تھے ابھی تک بستی میں ہی ہیں، لہٰذا تم دونوں کچھ دیر اور اسی کنویں کے اندر پڑے رہو۔ کنویں میں اترے ان دونوں جوانوں نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ وہ عورت پھر پہلے کی طرح اپنا سوت کاٹنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس عورت نے تفصیل کے ساتھ ان دونوں جوانوں کو اپنے ذہن کے اندر کنویں میں پناہ دینے، ابی سلوم کے مسلح جوانوں کے آنے اور انہیں ٹال دینے کے واقعات سنا ڈالے۔
اس شخص نے اپنی بیوی کی دانشمندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم نے بڑی ہوشیاری اور فراست سے کام لیتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے ان دونوں ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اور ایسا کر کے تم نے ایک اچھا کام انجام دیا ہے۔ تم آرام سے گھر میں بیٹھی رہو، اور ہاں سنو، شام ہونے والی ہے، اپنے لیے اور ان دو مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کر لو۔ میں بستی میں جاتا ہوں، ابی سلوم کے آدمی ابھی یہی ہیں، جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر میں گھر آ جاؤں گا اور ان دونوں کو کھانا کھلا کر اور زیادہ راہ دے کر یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت نے چرخہ اور سوت سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور مطبخ میں جا کر کھانا تیار کرنے میں لگ گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ شخص اپنے گھر لوٹا۔ اس وقت تک رات گہری ہو گئی تھی اور اس کی بیوی بڑی بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ جب وہ شخص اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس عورت نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ کر لیا تھا کہ معاملہ درست ہی ہے، لہذا مطمئن انداز میں اس نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے پوچھا، تم ابی سلوم کے محافظوں سے متعلق کیا خبر لے کر آئی ہو؟ اس کے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، دراصل وہ کافی دیر تک بستی میں گھوم پھر کر ان دونوں جوانوں کو تلاش کرتے رہے۔ میں اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے تاکہ اس کام میں ان کی مدد کریں۔ میں تو بہرحال اس انتظار میں ان کے ساتھ تھا کہ وہ کب بستی سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب ابی سلوم کے دو مسلح جوان یہاں سے جا چکے ہیں، آؤ داؤد علیہ السلام کے ان دونوں ساتھیوں کو یہاں سے نکالیں اور انہیں زیادہ راہ دے کر باعزت طور پر یہاں سے رخصت کر دیں۔ اپنے شوہر کی اس گفتگو سے وہ عورت خوش ہو گئی اور بھاگ کر اپنے گھر کے ایک کمرے سے رسا نکال لائی۔ پھر دونوں میاں بیوی کنویں کی طرف بڑھے۔ پہلے انہوں نے کنویں کے منہ پر سے اناج سمیت چارپائی ہٹائی اور پھر رسے کا ایک سرا انہوں نے کنویں سے باہر ایک لکڑی کے کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور رسے کا دوسرا سرا کنویں کے اندر لٹکاتے ہوئے اس نے کنویں کے اندر منہ لے جا کر کہا، اے داؤد کے دونوں ساتھیوں، میں نے رسا کنویں میں لٹکا دیا ہے، اس کے ذریعے تم دونوں باہر نکل آؤ، اور سنو، میرا میاں بھی یہاں لوٹ آیا ہے، اسے میں نے سارے حالات بتا دیے ہیں، وہ بھی تمہارا معاون و مددگار ہے۔ اب تم باہر آ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا شوہر ابھی ابھی لوٹا ہے، وہ ابی سلوم کے آدمیوں کو دیکھنے گیا تھا۔ ابی سلوم کے مسلح جوان یہاں سے جا چکے ہیں، لہٰذا تم دونوں رات کی تاریکی میں کسی خطرے اور دشواری کے بغیر داؤد علیہ السلام کی طرف کوچ کر سکتے ہو۔ کنویں کے اندر سے ان دونوں جوانوں میں سے ایک کی آواز سنائی دی، اے نیک دل خاتون، تیرا شکر کہ تو نے ہمارے لیے اس قدر تکلیف اور دشواری برداشت کی، جو رسہ تم نے پھینکا ہے اس کی مدد سے ہم دونوں اوپر آ رہے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کنویں سے نکل آئے۔ پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ میرا شوہر ہے، تمہاری سلامتی کی خاطر یہ ابی سلوم کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ رہا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ وہ کب بستی سے کوچ کرتے ہیں، اور جب وہ چلے گئے تو اس نے آ کر مجھے اطلاع کر دی ہے، سو اب کوئی خطرہ نہیں، تم دونوں یہاں سے کوچ کر سکتے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم دونوں تمہارے صدر دروازے سے باہر نکلیں یا پچھواڑے والے دروازے سے؟ مرد نے ملائمت اور نرمی سے کہا، تم لوگ صدر دروازے سے نکلو، یہ راستہ جلد ہی تمہیں بستی سے باہر پہنچا دے گا، اور ہاں تھوڑی دیر رکو۔ پھر اس مرد نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، ان دونوں کا زیادہ راہ تو لے آؤ۔ وہ عورت بھاگی بھاگی گئی اور ایک گٹھری اٹھا لائی۔ اس عورت سے وہ گٹھری اس کے شوہر نے لے لی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک کو وہ گٹھری تھماتے ہوئے کہنے لگا، اس گٹھری میں تم دونوں کے لیے زیادہ راہ ہے، اس بستی سے نکلنے کے بعد کسی محفوظ جگہ بیٹھ کر کھانا کھا لینا اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ ان دونوں نے پہلے ان میاں بیوی کا تہہ دل سے شکر ادا کیا تھا، پھر اس مرد کے ساتھ انہوں نے پرجوش مصافحہ کیا، اس کے بعد وہ صدر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس بستی سے کوچ کر گئے۔ وہ دونوں جوان افتال و خیزال دشت کے اس گھاٹ پر پہنچے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ جب حضرت داؤد کو خبر ہوئی کہ کاہن صدوق اور ابیاتر کے بیٹے ان کے لیے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان دونوں کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ پہلے ان دونوں کی خوب آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی، اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم دونوں میرے لیے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر یونتن کہنے لگا، اے آقا، ہمیں سردار حوثی نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اسرائیل کے جن قبائل سے اس وقت ابی سلوم کے لشکر میں لوگ شامل ہیں،
ان قبائل سے بھی لوگوں کو لشکر میں شامل کر کے آپ پر چڑھائی کر دی جائے، اور جب آپ جنگ میں مارے جائیں تو کسی کو ابی سلم کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع نہ مل سکے، کیونکہ جب سارے ہی اسرائیلی قبائل کے لوگ آپ کے خلاف اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے تو پھر کوئی آپ کی مرگ پر اعتراض نہ کر سکے گا۔ لہٰذا حوثی نے ہمیں آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ فوراً دشت کے اس گھاٹ سے کوچ کر کے کسی اور اس سے بہتر جگہ کی طرف کوچ کر جائیں۔ حضرت داؤد نے شفقت سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کا شکریہ کہ حوثی کا پیغام تم دونوں نے مجھ تک پہنچایا۔ آج کی رات تم لوگ یہاں آرام کرو اور کل صبح ہی صبح تم دونوں یروشلم کی طرف روانہ ہو جاؤ، جبکہ میں بھی یہاں سے کوچ کروں گا اور دریائے برون کو پار کر کے محنائم شہر میں پڑاؤ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر کچھ مسلح جوان ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ان دونوں کے آرام کا بندوبست کر سکیں۔ اس دوران یروشلم میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا تھا۔ ابی سلوم کا ہر دل عزیز سردار اختیفل، جس نے ابی سلوم کو مشورہ دیا تھا کہ فوراً داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جب ابی سلوم نے اس کے مشورے کو رد کر کے سردار حوثی کے مشورے کو قابل عمل خیال کیا تھا، تو ابی سلوم کے اس فیصلے اور سلوک سے اختیفل دل برداشتہ اور بد دل ہو گیا۔ پس ابی سلوم کے پاس سے اٹھ کر وہ اپنے گھر گیا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو مصلوب کر کے اپنا خاتمہ کر لیا تھا۔ اس طرح ابی سلوم اپنے ایک مخلص سردار سے محروم ہو گیا۔ دوسرے روز کاہن صدوق اور ابیاتر کے بیٹے تو حضرت داؤد کے پاس سے یروشلم کی طرف کوچ کر گئے، جبکہ داؤد علیہ السلام بھی وہاں سے روانہ ہو گئے اور دریائے برون کو پار کر کے آپ محنائم شہر کے پاس روانہ ہو گئے۔ اس شہر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو بڑے والہانہ انداز میں حضرت داؤد کے استقبال کو نکلے اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ انہیں شہر لے گئے تھے، اور اب محنائم شہر میں آپ کی حیثیت ایک حاکم اعلیٰ کسی ہو گئی تھی۔ جب آس پاس کے شہروں اور قبائل کو خبر ہوئی کہ ابی سلوم کی بغاوت اور سرکشی کے باعث داؤد علیہ السلام یروشلم سے نکل کر محنائم شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، تو لوگ طوفانی انداز میں جوق در جوق ان کی طرف لپکے اور ان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح چند ہی دنوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اب داؤد علیہ السلام نے دور دور تک اپنے ناظر پھیلا دیے تھے تاکہ ابی سلم اور اس کے لشکر کی نقل و حرکت سے متعلق بر وقت اطلاعات ملتی رہیں۔ چند دن تک ابی سلم نے بھی بنی اسرائیل کے سارے قبائل پر مشتمل 1000 کا لشکر تیار کر لیا، اور پھر اس لشکر کے ساتھ اس نے داؤد علیہ السلام کی طرف کوچ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ خبر ہو گئی تھی کہ دشت کے گھاٹ سے نکل کر دریائے برون کے اس پار حضرت داؤد علیہ السلام نے محنائم شہر میں پناہ لے رکھی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اپنے ناظروں کے ذریعے سے ابی سلم کے کوچ کی اطلاع ہو گئی تھی، لہٰذا اپنے سارے لشکریوں کو انہوں نے محنائم شہر سے باہر جمع کیا۔ جب سارا لشکر شہر سے باہر جمع ہو گیا تب یوناف کے ساتھ آپ ایک بلند چٹان پر پہنچ گئے اور اپنے 3 سرداروں یعنی موآب، ابیشے اور جاتیتی کو طلب کیا۔ جب یہ تینوں سردار آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے لشکر کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ میرے اپنے پاس رہے اور یوناف میرے ساتھ رہے، جبکہ باقی 3 حصے تم تینوں سرداروں کے پاس ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ان تینوں سرداروں میں سے کوئی بولتا، یوناف نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فراغ دلی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے عزیز، بلا جھجک کہو تم جو کہنا چاہتے ہو، تمہیں کچھ کہنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک مخلص ساتھی ہو اور ہمدرد و رفیق ہو، اور تمہارا ہر مشورہ میری بہتری اور بھلائی میں ہی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب کہہ چکے تب یوناف نے کہا، اے آقا، میری خواہش ہے کہ آپ اس جنگ میں حصہ نہ لیں، بلکہ آپ شہر کے پھاٹک کے اوپر والے برج میں کھڑے ہو کر اس جنگ کا نظارہ کریں۔ ہم ابی سلم اور اس کے لشکر کا مقابلہ محنائم شہر سے باہر کھلے میدان میں کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بفضل ربی اس جنگ میں ابی سلم کو ہولناک اور ذلت آمیز شکست دیں گے، اور ایک بار پھر آپ باعزت طور پر یروشلم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یوناف کی اس تجویز پر موآب فوراً بول اٹھا، اے آقا، یوناف ٹھیک کہتا ہے، آپ بذات خود لشکر میں شامل نہ ہوں،
آپ کی ذات ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے، لہٰذا آپ صدر دروازے کے برج میں کھڑے ہو کر اس جنگ کا نظارہ کریں۔ اور میں مزید یہ بھی کہوں گا کہ لشکر کو صرف 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ میرے پاس ہوگا، دوسرا ابیشے کی سرکردگی میں، اور تیسرا جاتیتی کی کمانداری میں ہو، اور یوناف پورے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا جائے۔ ہم تینوں اس کے تحت کام کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی جنگی صلاحیتوں پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔ میرے حصے کا لشکر قلب کے طور پر وسط میں رہے، جبکہ ابیشے اور جاتیتی کے عساکر دائیں بائیں، میمنہ اور میسرہ پر کام کریں۔ اور اے آقا، یوناف کو میرے ساتھ قلب میں رکھا جائے اور قلب میں رہ کر ہی یہ سارے لشکر کے لیے ہدایت جاری کرے، اور مجھے امید ہے کہ یوناف کی رہبری اور رہنمائی میں ابی سلوم کو ہم عبرت خیز شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مواب جب اپنی بات کہہ چکا تو دوسرے سردار ابیشے اور جاتیتی نے اس کی بھرپور تائید کی تھی۔ اس پر داؤد علیہ السلام نے کچھ سوچا، پھر یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے رفیق مہربان، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یوناف مسکراتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تینوں سردار ایک لائحہ عمل پر متفق ہو گئے ہیں، لہٰذا جس طرح یہ کہتے ہیں آپ اسی طرح کریں، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل جل کر ابی سلوم کو شکست دینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد داؤد علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر کی طرف بڑھے۔ یوناف، مواب، ابیشے اور جاتیتی بھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے سارے لشکر کو پہلے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد مواب، ابیشے اور جاتیتی کے تحت کر دیا، پھر یوناف کو ان تینوں حصوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ پھر وہیں اسی میدان میں لشکر کے قیام کے لیے خیموں کا بندوبست کیا گیا، وافر مقدار میں وہاں خوراک اور ہتھیار مہیا کیے گئے، اور اس کے بعد ابی سلوم اور اس کے لشکر کا انتظار کیا جانے لگا۔ چند دن بعد ابی سلوم بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ابی سلوم نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ایک پرجوش اور طاقتور جوان اماسا کو اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ اماسا داؤد علیہ السلام کے جرنیل مواب کا خالہ زاد بھائی تھا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تو یہی اماسا دونوں لشکروں کے وسط میں آیا اور اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے بلند اور کھولتی ہوئی آواز میں کہا، میں اماسا ابن اقرا اس ابی سلوم کے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوں۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتر کر میرا مقابلہ کرے اور میری ضرب برداشت کرنے کی جرأت کرے؟ اس وقت یوناف اپنے قلب لشکر میں مواب کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جب اماسا نے میدان میں اتر کر مقابلے کے لیے للکارا تو مواب نے پریشانی کے عالم میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے یوناف، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ میدان میں اتر کر مقابلہ کرنے کے لیے للکارنے والا کون جوان ہے؟ یوناف نے حیرت سے مواب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے کچھ پریشان اور بکھرے بکھرے سے لگ رہے ہو۔ میدان میں اترنے والا یہ جوان خود ہی بتا چکا ہے کہ اس کا نام اماسا بن اقرا ہے اور یہ ابی سلوم کے لشکر کا سالار اعلیٰ ہے، پھر اس سے متعلق کچھ جاننے کو اور کیا رہ جاتا ہے؟ مواب نے پھر پریشان سی آواز میں کہا، یہ اماسا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اول یہ کہ وہ میرا خالہ زاد ہے، دوم یہ کہ اماسا ایک انتہائی طاقتور اور خونخوار نوجوان ہے اور بڑے بڑے شہزوروں کو اپنے سامنے زیر کر لینے کا گر جانتا ہے۔ کاش یہ ابی سلوم کے لشکر میں شامل نہ ہوتا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہماری فتح کو شکست میں بدل کر رکھ دے گا۔ انفرادی مقابلے میں اس اماسا سے ٹکرانا اور موت کے نوشتے کو پا لینے کے مصداق ہے۔ یوناف مواب کی اس گفتگو پر مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، اے مواب، تم خواہ اس اماسا سے خوف زدہ ہو رہے ہو؟ کیا تم اس بنا پر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ وہ تمہارا خالہ زاد ہے؟ مواب نے فوراً اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے غضب آلود آواز میں کہا، آپ غلط سمجھے ہیں یوناف، بخدا میں اپنا تن من سب کچھ داؤد علیہ السلام کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ یہ بات بھی میرے لیے باعث اذیت ہے کہ میرا خالہ زاد اماسا داؤد علیہ السلام کے خلاف اور ابی سلوم کے حق میں ہے۔ میرا اگر بس چلے تو میں اس اماسا کے ٹکڑے کر کے رکھ دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور، زور آور اور بہتر تیغ زن ہے، لہٰذا میرا اس پر کوئی زور کچھ بس نہیں چلتا۔ یہ اماسا ایک خونخوار انسان ہے، یہ اپنے مقابل پر اندھے ریگستان کی کروٹیں لیتے طوفان اور آسیب کی طرح حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی حالت
قور گمنامی، مایوسی اور ندامت اور شکست و ریخت جیسی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اے یوناف، اماسا سر پر موت بن کر کھیل جانے والا ایک ایسا طوفان ہے جس کے سامنے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ اماسا ایک جانبازی اور فداکاری کا نام ہے۔ اماسا تہ خانوں کی تاریکی ہے جس کے اندر دم گھٹتا ہے۔ اماسا بڑھتی بپھرتی لہروں کا ایک شور ہے جو سماعت کو زخم زخم اور بصارت کو گھاؤ گھاؤ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یوناف کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور مواب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے مواب، تو نے اماسا سے متعلق ایسی گفتگو کر کے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے شوق کو ہوا دے دی ہے، جبکہ میں اماسا کے مقابلے پر جاتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے مار مار کر اس کی حالت تند و حقارت کے سناٹے، دکھ کی دمک لگے لمحوں اور سوکھے حلقوم جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف تلوار اور ڈھال سنبھال کر میدان میں اترا۔ جب وہ اماسا کے سامنے گیا تو اماسا نے اپنے پورے غرور اور تفاخر میں یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے یوناف، میں تمہیں خوب جانتا ہوں، شاید تم مجھے نہیں جانتے۔ یوناف نے بھی طنزیہ انداز میں کہا، اے اماسا، میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تم مواب کے خالہ زاد اور ابی سلم کے لشکر میں سالار اعلیٰ ہو، اور پھر اے اماسا، تم کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میں تو ہر اس قوت، ہر اس طاقت سے ٹکرا جاؤں گا جو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی دل شکنی کا باعث بنے۔ اماسا پھر بولا، اے یوناف، تو نے میرے مقابلے میں میدان میں اتر کر سخت غلطی کی ہے۔ تم ایک غیر اسرائیلی ہو اور ان سرزمینوں کے اندر ایک اجنبی کی سی حیثیت رکھتے ہو۔ تم میرے ہاتھوں ناحق اور گمنامی سی موت مارے جاؤ گے جس کا مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوگا۔ مجھے اس وقت ان لمحوں پر دکھ اور افسوس ہو رہا ہے جب میں اپنے تیز حملوں سے تمہاری حالت کوچے کوچے ہانپتی اور دروازوں اور چوکھٹوں پر سر پیٹتی بے سمت و بے جہت ہواؤں جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا میں تمہیں ہمدردانہ اور مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں دست بردار ہو کر واپس چلے جاؤ اور مواب، ابیشے یا جاتیتی میں سے کسی کو بھیجو کہ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ اماسا کی اس گفتگو پر یوناف کی حالت غصے میں شریانوں کے اندر کھولتے لہو اور بحر کی اٹھتی لہروں کی مستی جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ تپ کر تانبا ہو گیا تھا اور اس پر ہول انگیزی اور نفرت کا گھپ اندھیرا رقص کرنے لگا تھا۔ پھر یوناف نے اپنی آواز میں نفرت کا بھرپور زہر اور بے کنار غضب و غصہ کھولتے ہوئے کہا، اے اماسا، تیری ساری گفتگو بے بنیاد تکبر اور ہٹ دھرمی سے بھرپور ہے۔ دیکھ، میں تیرے مقابلے میں دست بردار ہو کر واپس کیوں جاؤں گا؟ میں تو میدان میں اترا ہی اس لیے ہوں کہ تیرے سارے آہنی عزم و استقلال کو نابید کر کے رکھ دوں، تیری بے چین بھوری آنکھوں کے اندر دکھ اور غم کی دمک پھیلا دوں اور تیری تنگ نوکیلی ناک سیدھی اور مستقیم کر کے رکھ دوں۔ اے اماسا، اپنے سارے تفاخر کو چھوڑ مجھ سے مقابلے کی ابتدا کر تاکہ میں تم پر ثابت کر دوں کہ میں کیسے تیرے سر پر موت اور تیری آنکھوں میں خوف و وحشت کی آتش زنی اور خون ریزی بن کر اتر جاتا ہوں۔ اے اماسا، میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے تیرے جیسے شورا پشت اور جنگجو نوجوان جو نیکی کے عناصر پر باولے کتوں کی طرح غراتے ہیں، ان سے نمٹنے کا گرو میں خوب جانتا ہوں۔ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو کہ میں تجھے تیری تقدیر کا نوشتہ پڑھاؤں اور تجھ پر خستگی اور بیچارگی اور ذلت و پریشانی طاری کر دوں۔ یوناف کی اس گفتگو سے اماسا خوب سیخ پا ہو کر آگے بڑھا اور اس نے یوناف پر حملہ کر دیا۔ یوناف نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے وار کو اپنی تلوار پر روک کر اپنا دفاع کر لیا۔ اس کے بعد یوناف سرخ شولوں کے رقص، سائقہ آسمانی اور کروٹیں لیتے طوفان کی طرح اماسا پر حملہ آور ہوا تھا۔ اماسا نے بھی یوناف کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، لیکن یوناف کی تلوار جب اماسا کی ڈھال سے ٹکرائی تو اماسا نے دو چیزیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ یوناف کی ضرب سے اماسا کی ڈھال سے چنگاریاں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، دوسرے یہ کہ اس وار کی قوت میں اماسا کا بازو لرزا اور کام کر رہ گیا تھا۔ اماسا کو یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ایک اور وار اگر یوناف نے اس پر کر دیا تو اسے ریزہ ریزہ اور لخت لخت کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا اس خیال سے اماسا کی حالت انگارۂ زمین اور دشت ہلاکت میں کھڑے کسی تنہا مسافر جیسی ہو کر رہ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس مقابلے میں اس کی موت یقینی ہے، لیکن برا ہو وقت اور ابلیکا کا کہ عین اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا، پھر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کھردری جسامت بڑھاتے ہوئے
نہ صرف یہ کہ اس نے یوناف کو دبوچنا شروع کر دیا، بلکہ یوناف کا وہ ہاتھ جس سے اس نے تلوار تھام رکھی تھی وہ بھی اپنی گرفت اور لپیٹ میں لے کر اس نے جکڑ لیا۔ یوناف کا تلوار والا ہاتھ ایک طرح سے شل اور منجمد ہو کر رہ گیا۔ اب ابلیکا اپنے جسم کو یوناف کے دوسرے ہاتھ کی طرف پھیلانے لگی تھی تاکہ اس کا ڈھال والا ہاتھ بھی بے بس کر کے رکھ دے۔ اماسا نے بھی یوناف کی اس بدلتی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس نے فوراً یوناف پر اپنی تلوار برسا دی۔ یوناف نے بڑی مشکل سے اماسا کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا، لیکن اماسا تو اب شیر ہو گیا تھا۔ پوری قوت کے ساتھ اس نے اپنی ڈھال یوناف کی کنپٹی پر دے ماری اور یوناف چکرا کر زمین پر گر گیا۔ ابلیکا کے بری طرح جکڑ لینے اور اماسا کی ڈھال کنپٹی پر لگنے کے بعد یوناف جب بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں زمین پر گر گیا تو وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے ابلیکا کے اس جکڑاؤ کے باعث وہ موت کے چنگل میں پھنس کر رہ گیا ہو۔ اس کی اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اماسا نے ایک بار پھر اپنی تلوار بلند کر کے اس پر گرائی۔ یوناف نے اس وار کو بھی بڑی مشکل اور تکلیف کے ساتھ اپنی ڈھال پر روکا۔ اب اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر وہ اسی طرح بے بسی کی حالت میں پڑا رہا اور ابلیکا کے آگے اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتا رہا تو اماسا ضرور اسے کاٹ کر رکھ دے گا، لہٰذا وہ فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا۔ ان قوتوں کو اس نے اپنی تلوار پر منعکس کیا اور جو ہی اپنی تلوار کا ایک حصہ یوناف نے ابلیکا کے اژدہا نما جسامت سے ٹکرایا تو ابلیکا کے جسم کے اندر ایک ہلچل مچ گئی اور وہ اذیت کے باعث ایسی آوازیں نکالنے لگی تھی جیسے ہزاروں زہریلے ناگ ایک ساتھ پھونکار اٹھے ہوں۔ تلوار کے مس ہوتے ہی ابلیکا نے اپنے جسم کے جو لپیٹے یوناف کے دائیں ہاتھ پر دے مارے تھے وہ بڑی تیزی سے کھول دیے اور ایسا لگتا تھا کہ یوناف کی تلوار مس ہوتے ہی وہ ایک اذیت کا شکار ہو گئی ہو۔ اس طرح یوناف نے اپنی تلوار ابلیکا کے جسم کے اس حصے سے چھوائی جو اس نے اس کے بائیں ہاتھ پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ آزاد کرانے کے بعد وہ ایک تیز اور غسیلی جست کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب ابلیکا صرف اذیت اور تکلیف کے تاثر دیتی ہوئی اس کی گردن کے گرد کھردرے لمس دے رہی تھی۔ اٹھتے ہی یوناف اماسا پر حملہ آور ہو گیا۔ اماسا نے یوناف کی تلوار کو اپنی ڈھال پر لیا اور جب یوناف کی تلوار اس کی ڈھال سے ٹکرائی تو ایسا لگا جیسے تلوار کے ٹکرانے کے باعث ہولناک چنگاریاں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں۔ اماسا دہشت زدہ ہو گیا کیونکہ یوناف کی تلوار اس وقت اور دباؤ کے ساتھ اس کی ڈھال سے ٹکرائی تھی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماسا ابھی تک پریشانی کے عالم میں ہی کھڑا تھا کہ یوناف نے اس کی کنپٹی پر ایسے زوردار انداز میں اپنی ڈھال ماری تھی کہ اماسا اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر یوناف نے ابلیکا کو مخاطب کر کے پوچھا، ابلیکا آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم صحرا کے شرربار بگولوں اور وقت کی گردش کی طرح بے حرف ثابت ہوگی۔ میں امید تک نہیں کر سکتا تھا کہ تم میرے لیے فرقتوں کا اندھیرا لے کر آؤ گی اور میرے لیے دکھ کے پاتال کا منہ کھول کر رکھ دو گی۔ ابلیکا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں مجھ سے جدا کیا؟ کس نے تمہارے اندر ایک انقلاب برپا کیا اور کون اب تمہیں میرے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ بولو ابلیکا، تاکہ کم از کم میں تمہاری مدد تو کر سکوں۔ یوناف کے اس استفسار پر ابلیکا صدیوں کے زنگالود صحراؤں اور پرانی صداؤں کے کھنڈروں کی طرح خاموش اور چپ رہی تھی۔ یوناف کے سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، تاہم اس نے یوناف کی گردن پر کھردرا لمس دینا بند کر دیا۔ یوناف نے اس کی اس حالت سے محسوس کیا جیسے اس کا بدن لرز اور کانپ رہا ہو۔ اس کی حالت فطرت کے اس باغی جیسی ہو رہی ہو جو جاڑے کی سرد ٹھٹرتی رات میں شب کی تاریکیوں سے خوفزدہ اور لرزاں ہو گئی ہو۔ اپنی گردن کے گرد تھوڑی دیر تک یوناف ابلیکا کی حالت کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک محرم کی سی شفقت اور ایک ہمراز کی سی محبت کے ساتھ اس نے پوچھا، ابلیکا خدا کے لیے مجھ سے اپنا حال سناؤ۔ میں جانتا ہوں جو تم میرے خلاف حرکت میں آ گئی ہو تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی کیفیت مجھ سے نہ کہو گی، میں تمہارے جسم کی آتشی حرارت سے آگاہ ہوں، تمہارے جذبات و شباب کے وفور کا ہمراز ہوں، تمہاری رگ رگ میں مچلتے جذبوں کا بھیدی ہوں، اور پھر میں تو تمہاری نقرئی آواز، تمہارے لہجے کی کھنک کا امین ہوں۔ یوناف خاموش ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے ابلیکا ویران خوابوں،
آتشی حروف تنہائی کی گہری پیاس اور ماضی کے نقوش سے الجھ کر رہ گئی ہو۔ یوناف پھر کہنے لگا اور اسے تسلی اور ڈھارس دی، ابلیکا میں جانتا ہوں تم ایک الجھن، کشمکش اور انتشار کا شکار ہو۔ آخر میرا تمہارا ساتھ صدیوں پر محیط رہا ہے۔ میں نے تمہاری رفاقت پر اور تم نے میری قربت پر ہمیشہ فخر و ناز کیا ہے۔ پھر اپنے اس انقلاب، اپنی اس تبدیلی کا بھید تو مجھ پر کیوں نہیں کھولتی؟ بولو ابلیکا، بولو، میں یوناف ہوں، میں تمہارا درد آشنا رفیق، تمہاری عظمت و سربلندی کا اعلان اور تمہارے قلب کی معصوم دھڑکنوں کا عکس ہوں۔ یوناف کی گردن کے گرد ابلیکا تھوڑا سا کسمسائی، تلملائی، پھر اس کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی صدائے گرداب و یورش، تلاطم و طغیانی اور خاموش نگاہوں اور بے آواز طوفانی تکلم کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ سماعت سے ٹکرائی ہو۔ یوناف، میں تمہاری طرف سے شرمسار ہوں۔ عزازیل نے مجھ پر اپنی گرفت کر رکھی ہے اور وہی مجھے تمہارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ابلیکا کے اس طرح کہنے پر یوناف نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ابلیکا مجھے تفصیل سے بتاؤ، اس عزازیل نے تم پر کیسے اور کہاں قابو پایا؟ اس استفسار پر ابلیکا نے بکھرے بکھرے لہجے میں کہا، سنو یوناف، سنو، شہر عین دور میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کاہنہ تھی۔ اس عورت کا تعلق نہ صرف یہ کہ جنات سے ہے، بلکہ وہ ایک عجیب و غریب سری علوم کی ماہر تھی۔ وہ روحوں کو حاضر کرنے پر عبور رکھتی تھی۔ پس عزازیل، عارف، بیوسا اور نبیتا اس کاہنہ کے پاس گئے اور اسے مجھے بلانے اور حاضر کرنے کے لیے کہا۔ اسے یہ حوالہ دیا گیا کہ ابلیکا نام کی یہ روح یوناف نام کے ایک جوان سے منسلک ہے۔ اس طرح کاہنہ نے اپنی سری علوم کو استعمال کرتے ہوئے مجھے حاضر کیا اور اسی لمحے عزازیل نے اپنی قوتوں کو استعمال کر کے مجھ پر قابو پا لیا۔ ایک عرصے تک عزازیل مجھ پر اپنے علوم و فنون آزماتا ہوا مجھے اپنے لیے استعمال کرنے کے قابل بناتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب رہا، اور اب وہ مجھے تمہارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یوناف، مجھے اپنی اس حالت پر افسوس ہے کہ میں تمہارے خلاف عمل پیرا ہوں اور میں تمہاری زندگی کو خطرات میں ڈالنے کے کام انجام دے رہی ہوں، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت عزازیل کی گرفت میں ہوں اور عزازیل مجھے ایسا کرنے کا حکم دے دیتا ہے جیسا میں کر رہی ہوں۔ یوناف نے اس موقع پر بڑی بے چینی اور بے تابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابلیکا سے پوچھا، ابلیکا، شہر عین دور کی اس کاہنہ کا نام تو بتاؤ جس نے عزازیل کے کہنے پر تمہیں بلایا اور حاضر کیا تھا۔ ابلیکا نے افسردہ اور غمزدہ سی آواز میں جواب دیا، نام کو تم چھوڑو۔ پھر اچانک ابلیکا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی آتش فشاں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہو، جیسے اچانک رات کی سرگوشیوں کے اندر انگاروں کی بھٹی جیسے رنگوں کے ساگر بہہ نکلے ہوں۔ پھر ابلیکا نے بڑی بے چینی اور اذیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یوناف، میں اب چلتی ہوں، عزازیل اپنی قوتیں استعمال کر کے مجھے واپس بلا رہا ہے۔ یوناف کی گردن پر کھردرا لمس دیتی ہوئی ابلیکا کچھ اس انداز میں چلی گئی تھی جیسے وہ اپنے اس کام سے ناخوش اور اپنے اس نئے انداز سے کلی طور پر نالاں ہو۔ ابلیکا کے جانے کے بعد یوناف نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اپنی تلوار اور ڈھال اس نے فضا کے اندر بلند کی اور ابی سلوم کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہارے سالار اعلیٰ اماسا کو صرف ڈھال مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کیا تم میں کوئی اور ہے جو انفرادی مقابلے کا شوق رکھتا ہو اور اپنا انجام اماسا جیسا چاہتا ہو؟ ابی سلوم کے لشکر پر خاموشی چھا گئی تھی۔ اب ابی سلوم کے لشکر کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو یوناف اپنے لشکر میں لوٹ آیا۔ اس کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ تلواریں اور ڈھالیں ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کرنے لگیں۔ مرنے والوں کی کربناک صدائیں میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرنے والے گھوڑوں کی ہنہناہٹوں کی آوازوں میں ڈوبنے لگی تھیں۔ زندگی ایک ایک لمحے، ایک ایک ساعت کو ترسنے لگی۔ ہر طرف قسمت کی ٹوٹتی زنجیروں اور موت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر کی ہولناک جنگ کے بعد ابی سلوم کے نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے بلکہ اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ بھی موت کا شکار ہو گیا، جبکہ داؤد علیہ السلام کے لشکر میں ابھی تک وہی ابتدائی جوش و جذبہ معجزن تھا اور وہ ابی سلوم کے لشکریوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آخر ابی سلوم کے لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ابی سلوم بھاگ کر بلوت کے ایک درخت پر چڑھ گیا، لیکن داؤد علیہ السلام کے لشکریوں نے اسے دیکھ لیا اور اس پر تیر برسا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح
یہ ہولناک جنگ داؤد علیہ السلام کے حق میں اپنے انجام کو پہنچی اور داؤد علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور لشکریوں کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ کی حیثیت سے بنی اسرائیل پر پھر حکومت کرنے لگے۔ خداوند نے انہیں بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اول یہ کہ آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھانا سکھایا، دوم یہ کہ آپ کو زبور کی صورت میں کتاب مقدس عطا ہوئی، سوم یہ کہ خداوند نے آپ کو کمال درجے کی خوش الہانی عطا فرمائی تھی۔ جب آپ اس خوش الہانی سے زبور پڑھتے اور خداوند کی پاکی و تقدیس بیان کرتے تو آپ کے ساتھ سرب فلک ٹھوس اور مرتفع کوہستان بھی تسبیح پڑھتے۔ تقدیس سن کر اڑتے ہوئے پرندے ٹہر جاتی، گزرتے ہوئے لوگ آپ کا کلام سن کر رک جاتی اور وجد میں آ کر لوگ آپ کے ساتھ مل کر تقدیس بیان کرنے لگتے تھے۔ آپ 70 مختلف لہجوں میں اور خوش الہانی میں خداوند کی تقدیس بیان کیا کرتے تھے، اور آپ کی سریلی آواز یوں فضا میں گونجتی جیسے کہیں ہوشربا موسیقی بھرا ساز بج رہا ہو۔ خداوند کی طرف سے آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ آپ رات کے وقت بھیس بدل کر شہر میں نکلتی اور لوگوں کے احوال جان کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ شہر کے لوگوں کی اور باہر سے آنے جانے والے قافلوں سے اکثر پوچھا کرتی کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ داؤد کیسا انسان ہے۔ جواب میں ہر کوئی آپ کے عدل و انصاف، حسن و اخلاق اور عبادت کی تعریف ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار خداوند نے داؤد علیہ السلام کے امتحان اور ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انسانی صورت میں یروشلم شہر میں ایک فرشتے کو نازل کیا۔ رات کے وقت جب آپ بھیس بدل کر لوگوں کے احوال جاننے کے لیے شہر میں نکلے تو انسانی صورت میں اس فرشتے سے آپ کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس فرشتے کو مخاطب کر کے آپ نے پوچھا، اے نوجوان، تم نے داؤد کو کیسا پایا؟ اس فرشتے نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بہت اچھے ہیں، مگر ان میں ایک ایسی عادت ہے، اگر وہ عادت نہ ہوتی تو پھر وہ بہت ہی اچھے ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے فکر مندی اور تجسس سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ کون سی عادت ہے جسے وہ چھوڑ کر بہت اچھے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ اپنا خرچہ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ بات داؤد علیہ السلام کو کھٹک گئی، لہٰذا آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جس سے میں اپنا خرچ چلا سکوں۔ خداوند نے آپ کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی۔ لوہے کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا اور آپ زرہ بنا کر اپنی گزر بسر کر لیتی تھی۔ داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے اور ان زرہوں کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی اس ساری رقم کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ ایک حصہ آپ محتاجوں پر خرچ کیا کرتے، 1/3 خود خرچ کرتے اور 1/3 ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے۔ حلقوں والی زرہ آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ زرہ لوہے کو گرم کر کے اور ہتھوڑے مار مار کر نہ بنایا کرتے تھے، بلکہ دھاگے کی طرح لوہے کو بٹ کر آپ زرہ بنا لیا کرتے تھے، اور کڑیوں والی اس زرہ کا فن خداوند نے ہی وحی کے ذریعے سے آپ کو سکھایا تھا۔ ایک روز آپ اپنا دربار لگائے ہوئے تھے اور لوگ اپنے اپنے مقدمات کے فیصلے آپ سے حاصل کر رہے تھے کہ 2 دہقان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دہقان نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، میں آپ کے پاس ایک نالش اور فریاد لے کر آیا ہوں، اور جس کے خلاف میں شکایت لے کر آیا ہوں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اے آقا، جس شخص کے خلاف میں نالش لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ایک گڈریا ہے جس کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آج اس کا ریوڑ میرے پکے ہوئے کھیت میں داخل ہوا اور اسے مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا، لہٰذا میرا انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا، گڈریے کو پیش کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک شخص بھی پہلے شخص کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں گڈریا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ میرے ریوڑ نے اس کے کھیت کو برباد کر دیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ ریوڑ بطور تاوان کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی وقت آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، اے میرے باپ، فیصلے میں دونوں فریقین کا خیال رکھیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم فیصلہ دو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بھیڑیں کھیت والے کو دے دی جائیں کہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور وہ کھیت گڈریے کو دے دیے جائیں تاکہ وہ اس پر محنت کر کے اسے اس حالت پر لائے کہ جب وہ تباہ ہوا تھا، پھر کھیت دہقان کے حوالے کر کے اس سے اپنا ریوڑ لے لیا جائے۔
داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو بہت پسند فرمایا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور داؤد علیہ السلام انصاف کے ساتھ بنی اسرائیل پر حکومت کرتے رہے۔ اس طرح ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ گئے۔ یوناف بھی اس کاہنہ سے ملنا بھول گیا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ پھر ایک روز اچانک ایسا ہوا کہ یوناف شہر عین دور میں داخل ہوا اور بازار میں چلتے ایک شخص کو اس نے مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے عزیز، میں اس شہر میں ایک اجنبی اور نوارد ہوں۔ میں اس شہر کی مشہور کاہنہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ کیا تم اس کے گھر کی طرف میری رہنمائی کرو گے؟ اس شخص نے ایک بار یوناف کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس نے رحم کھانے والے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم صرف کاہنہ کے گھر کی طرف رہنمائی چاہتے ہو تو وہ میں کر دیتا ہوں۔ اس بازار میں سیدھا آگے چلے جاؤ، تھوڑی دور آگے جا کر ایک چوک آئے گا، اس چوک سے دائیں طرف گھومنا، اس گلی میں بائیں طرف چوتھا مکان اس کاہنہ کا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ کاہنہ تو عرصہ ہوئی مر چکی ہے۔ اس شخص کے اس انکشاف پر یوناف کی حالت بوسیدہ اوراق اور بکھری کرچیوں جیسی ہو کر رہ گئی۔ وہ شخص بھی یوناف کی اس حالت کو تاڑ گیا، لہذا کچھ دیر تک یوناف کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے یوناف کو ڈھارس دینے کے انداز میں کہا، اے اجنبی، اگر تو صرف اس کاہنہ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو پھر تیرا اس شہر میں داخل ہونا فضول ہے، اور اگر اس سے تیرا کوئی کام ہے تو کوئی بات پوچھنے کی غرض سے اس طرف آیا ہے تو پھر تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مرنے والی وہ کاہنہ اپنے سارے علوم اپنی بیٹی کو سکھا گئی ہے۔ اس کی بیٹی کا نام رباب ہے، اور اب یہی رباب اس کاہنہ کی حیثیت سے اس شہر عین دور میں کام کرتی ہے۔ اگر تم کوئی بات پوچھنا چاہو تو ضرور اس نئی کاہنہ کی طرف جاؤ، کیونکہ یہ ان سارے پیچیدہ اور مخفی علوم پر عبور رکھتی ہے جو اس کی ماں جانتی تھی۔ اس شخص کے اس انکشاف پر یوناف خوش ہو گیا۔ پہلے اس نے اس شخص کا شکر ادا کیا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوناف اس کاہنہ کے ہاں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا رباب نام کی وہ کاہنہ ایک کمرے میں بیٹھی تھی اور کچھ مرد اور عورتیں اس کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ یوناف ایک طرف بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کاہنہ فارغ ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھے مرد اور عورتیں اٹھ کر چلے گئے، تب یوناف اس کاہنہ کے سامنے آ کر بیٹھا اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا، اے عزیزہ کاہنہ، میرا نام یوناف ہے، میں ان سرزمینوں میں اجنبی ہوں۔ سنو، کچھ عرصہ قبل میرے پاس ایک روح تھی، اس کا نام ابلیکا تھا۔ وہ آپ سے آپ مجھ پر وارد ہوئی تھی۔ میں نے نہ ہی اسے تسخیر کیا تھا اور نہ ہی اس پر قابو کیا تھا، بلکہ ہم دونوں کے درمیان محبت و چاہت اور خلوص و جانثاری کا ایک بے کنار جذبہ تھا، اور ابلیکا نام کی روح میرے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتی تھی۔ اے کاہنہ، میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ میں خود ایک مافوق البشریت انسان ہوں اور ان گنت سری قوتوں کا مالک ہوں۔ اور ہاں کاہنہ، میرے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے، اور جس طرح جوان و توانا اس وقت میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ایسا میں صدیوں سے چلا آ رہا ہوں۔ میرا اور ابلیکا نام کی روح کا ساتھ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کے وقت سے تھا، اور اسی دور ہی سے میری اور ابلیکا کی ابلیس اور اس کے چند حواریوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت چلی آ رہی تھی۔ ان گزشتہ صدیوں کے دوران ابلیس نے کئی بار ہم دونوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بدی کا گماشتہ ہمارے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا، جبکہ میں اور ابلیکا نیکی کے دو نمائندوں کی حیثیت سے نیکی کے فروغ اور خیر کی تشہیر کے لیے کام کرتے رہے۔ ہم دونوں کے درمیان لامحدود محبت اور چاہتوں کے انگنت جذبے تھے۔ میں اور ابلیکا عزازیل کی بدی کے ہر قلزم اور برائی کے ہر ساگر کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اے کاہنہ، یہ ابلیس میری اور ابلیکا کی رفاقت سے جلتا تھا، اور ہم دونوں مل کر نیکی اور خیر کے فروغ کا جو کام کرتے تھے تو ابلیس انہیں ناپسندیدگی اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ابلیس عزازیل کے نام سے ایک نیک صورت انسان کی شکل میں تیری ماں کے پاس آیا اور اسے ابلیکا کو بلانے کی درخواست کی۔ تیری ماں نے عزازیل کا کہا مان لیا، ابلیکا کو اس نے حاضر کیا۔ ابلیس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ابلیکا کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ تب سے اب تک ابلیکا اسی کے قبضے میں ہے۔ ابلیکا چونکہ نیکی کی روح تھی، لہٰذا ایک عرصے تک اپنے سری علوم سے کام لیتے ہوئے ابلیس اس کی تربیت کرتا رہا۔ اب اس تربیت کے بعد اس نے ابلیکا کو
اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اسے میرے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اس کام میں میرے اور ابلیکا دونوں ہی کے لیے اذیت ہے۔ ابلیکا مجھے غضن پہنچانے کے لیے میرے خلاف حرکت میں ضرور آتی ہے، پر ایسا وہ ابلیس کے کہنے پر کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کا اتباع کرنے پر مجبور ہے، ورنہ در حقیقت ابلیکا اب بھی مجھے پسند کرتی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ بڑی اذیت میں رہ کر میرے خلاف حرکت میں آتی ہے۔ اے کاہنہ، میں ایک عرصے تک داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہتری اور بھلائی کی خاطر مصروف کار رہا۔ اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم میرے لیے ابلیکا کو حاضر کرو، اور جب وہ یہاں آئے گی تو میں اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے عزازیل سے نجات دلا کر دوبارہ اپنے ساتھ ملوا لوں گا۔ بس یہی وہ کام ہے جس کی خاطر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کاہنہ نے اپنے دائیں جانب آتش دان میں جلتی آگ میں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ گرم کیے، پھر اس نے گہری اور شکوک بھری نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کس نوع کی سری قوتوں کے مالک ہو، اور میں یہ کیسے جان لوں اور یقین کر لوں کہ تم ایک مافوق البشریت انسان ہو؟ یوناف نے ایک بار مسکراتے ہوئے اس کاہنہ کی طرف دیکھا، پھر یوناف کا آتش دان کے اندر ہاتھ ڈالنا تھا کہ آگ بارود کی طرح اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ کچھ دیر تک یوناف نے اپنا ہاتھ آتش دان کی آگ میں ڈالے رکھا اور آگ زور سے بھڑکتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ آگ سے نکال لیا۔ اب کاہنہ نے دیکھا یوناف کا ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی آگ سے باہر نکلا تھا، اور نہ ہی یوناف نے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ یوناف کا ہاتھ آگ سے نکلنے کے بعد کاہنہ تھوڑی دیر تک بڑے تعجب اور تحسین آمیز انداز میں یوناف کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم واقعی مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہو، اور یقیناً رسولوں نبیوں کے بعد تم جیسا انسان ہی ابلیس کا مقابلہ اور سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں افسوس کے ساتھ بتاؤں کہ ابلیکا نام کی وہ روح اگر ابلیس کے قبضے اور گرفت میں ہے تو پھر میں اسے حاضر نہیں کر سکتی۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی روح پر کسی پر بھی جن یا شیطان کا قبضہ اور تسلط ہے تو نہ میں اسے حاضر کرنے پر عبور رکھتی ہوں اور نہ ہی میری ماں ایسا کر سکتی ہے۔ میں تو ایسی روحوں کو بلا سکتی ہوں جو کسی انسان کے بس میں ہو یا آزاد ہو اور کوئی اس کا حسب و نسب جانتا ہو۔ ویسے مجھے تم جیسے جوان سے مل کر خوشی ہوئی، ساتھ ہی مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکی، حالانکہ تم ابلیس کے مقابلے میں نیکی اور خیر کا کام کرنے والے ہو۔ میں ان کے کام آنا اپنی ذات پر فرض سمجھتی ہوں۔ یوناف نے فوراً اس گفتگو سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اے کاہنہ، اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو میرے لیے ایک کام ضرور کر سکتی ہے۔ کاہنہ نے تفصیل طلب نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اگر کوئی ایسا کام ہے جو میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں تو وہ ضرور کر گزروں گی۔ بولو وہ کیا کام ہے جو میں ابلیس کے مقابلے میں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے کر سکتی ہوں؟ یوناف نے کاہنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم مجھے ارواح کو بلانے اور انہیں حاضر کرنے کا علم ہی سکھا دو۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پر تمہارے سکھائے ہوئے علم کو میں اپنے سری علوم سے ملا کر ابلیس سے ابلیکا واپس لینے میں کامیاب ہو سکوں۔ اگر میں ایسا نہ بھی کر سکا تب بھی ارواح کے اس علوم میں کسی کی بھلائی اور نیکی کی تشہیر کے لیے ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ یوناف کے ان الفاظ میں اس کاہنہ کی گردن جھک گئی اور وہ انجانی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ یوناف کچھ دیر تک اس کاہنہ کی حالت کو بغور دیکھتا رہا، پھر کاہنہ کی تسلی اور تشفیع کے لیے کہنے لگا، اے کاہنہ، اگر تم علم مجھے سکھانا نہ چاہتی ہو تو نہ صحیح، میں قدرت رکھتے ہوئے بھی تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اٹھ کھڑا ہوا اور مایوس کن لہجے میں اس نے کہا، اب میں جاتا ہوں، تمہارا شکریہ کہ تم نے اس قدر وقت مجھے دیا اور یوں میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ یوناف کے اٹھنے پر کاہنہ چونک سی پڑی، پھر اس نے یوناف کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹھو، تم عجلت اور جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے ابھی تک تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ تو نہیں کیا جو تم مایوس اور نا امیدی کے عالم میں اٹھ کر یہاں سے جانے لگے تھے۔ سنو یوناف، یہ علم میرے آباء و اجداد میں پرانا اور قدیم چلا آ رہا ہے، اور آج تک سب کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے علاوہ اور کسی کو بھی یہ علم نہیں سکھا سکتے تھے، اور ایسا ہی میری ماں نے بھی کیا تھا، پر میں تمہارے معاملے میں اس پرانی ریت اور رسم کو توڑتی ہوں، اس لیے کہ تم نیکی کے ایک نمائندے ہو۔ بیٹھو، میں ارواح کو حاضر کرنے اور بلانے کا یہ علم تمہیں سکھاتی ہوں۔
کاہنہ کی اس جواب پر یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی اور وہ وہاں بیٹھ گیا اور کاہنہ اسے ارواح کا علم سکھانے لگی تھی۔